الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ قربانی کن وجوہات پر واجب ہے۔ ایسی کون سی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قربانی کرنا واجب ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے بندے پر قربانی واجب ہوگی وہ ہے منت، یعنی کسی شخص نے ایسی منت مانگی کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ عز و جل مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک جانور ذبح کروں گا، قربانی کروں گا۔ تو اب جب اس کی منت پوری ہو گئی تو اب اس پر وہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور پھر دوسری صورت میں جب قربانی واجب ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو شرعی فقیر ہے، اس پر قربانی واجب تو نہیں، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور لے لیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس جانور کو قربان کرے گا، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہو گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایک جانور لیا اس نیت سے کہ وہ قربانی کرے گا، حالانکہ وہ شرعی فقیر تھا، اس پر شریعت کی طرف سے قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس شخص نے جانور لیا، پھر اس کی دیکھ بھال کی اس نیت سے کہ وہ اسے عید پر قربان کرے گا۔ لیکن عید کے قریب جا کر اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس جانور کو بیچ دوں، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لوں، تو مجھ پر تو قربانی واجب نہیں، تو اب اس طرح نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں اس پر وہ قربانی دینا واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا ہے، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت ہے سنت ابراہیمی، یعنی جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے 10، 11، 12 ذوالحجہ الحرام کو قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں تھیں۔ نمبر ایک تھی منت کی کہ کسی نے منت مانی، اور دوسرا کہ وہ شرعی فقیر تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، اور تیسری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ تین صورتوں میں ہی بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، یعنی کون سا شخص قربانی کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی وہ شخص، وہ مسلمان جو قربانی کرنے لگا ہے وہ عاقل ہو، جو کم عقل ہو، جو پاگل ہو، جو اس طرح کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کہ اس کی عقل کامل نہیں، تو وہ شخص قربانی کا اہل نہیں، وہ شخص قربانی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ کروڑوں کا مالک ہو، کروڑوں کی ملکیت اس کے قبضے میں ہو اور وہ عاقل نہ ہو، تو وہ شخص قربانی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پر ہے بالغ، یعنی جو شخص بالغ ہوگا وہی قربانی کر سکتا ہے، جو نہ بالغ ہے، ابھی بچہ ہے، اگرچہ اس کے پاس ملکیت اس کی کافی ہے، مال اس کے پاس کافی ہے جو اس کے حصے میں ہے، لیکن وہ بالغ نہیں، تو اس صورت میں بھی وہ قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کا اہل نہیں۔ اور بلوغت میں مرد اور عورت دونوں کا الگ الگ مختلف مسئلہ ہے۔ مرد جو ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوگا، یعنی جب اسے احتلام وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ بالغ تصور کیا جائے گا، اور عورت ہے تو وہ 9 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ جب اس کے کچھ مخصوص ایام آنے شروع ہو جائیں گے تو وہ اس وقت بالغ سمجھی جائے گی۔ اب جب یہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو اب ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور نمبر تیسرا ہے کہ وہ مقیم ہوں، یعنی وہ مسافر نہ ہوں، سفر میں نہ ہوں، مقیم ہوں۔ اگر وہ مقیم ہے وہ شخص، وہ جو قربانی کرنے والا ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں جو مسافر کی ایک مقدار بیان کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، وہ ہے تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر۔ جب کسی شخص نے 92 کلومیٹر کا سفر کر لیا تو اس صورت میں وہ مسافر ہو گیا۔ یہاں ایک دو اور صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے وہاں 15 دن تک ٹھہرنا ہے، یعنی وہ 15 دن وہاں یا 15 دن سے کم وہاں ٹھہرا، تو وہ مسافر ہے۔ اس صورت میں وہ وہاں نمازیں بھی قصر ادا کرے گا، اور جو قربانی ہے وہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے لیکن وہ مسافر ہے تو قربانی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کسی جگہ پر ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ مقیم کہلائے گا۔ اس صورت میں وہ نمازیں بھی اپنی مکمل پڑھے گا، اور اگر وہ قربانی کا اہل ہے تو اس صورت میں وہ قربانی بھی ادا کرے گا۔ پھر نمبر 4 ہے مالک نصاب۔ جو شخص مالک نصاب ہوگا، جس کے پاس اتنی رقم ہوگی جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے، تو اس صورت میں وہ قربانی کرے گا۔ اگر اس کے پاس موجودہ وقت کے مطابق جو مخصوص رقم ہے وہ نہیں، تو اس صورت میں بھی وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شہر سے نکلا دوسرے شہر کی طرف، اور اس نے اپنا سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ تھا وہ کر لیا، اب وہاں پر وہ مسافر ہے۔
اب اگر وہ اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے ساتھ والے شہر میں جاتا ہے جو اس شہر کے برابر ہے، لیکن جو اس کا اصلی مقام ہے جہاں اس کی رہائش ہے وہاں سے وہ 92 کلومیٹر ہی بنتا ہے یا اس سے زیادہ، تو اس صورت میں بھی وہ مسافر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔